الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرحہ آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام محرم الحرام کورس کے سبق نمبر 4 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم محرم الحرام کی فضیلت کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اس میں سے کل ہم نے محرم الحرام میں کون سی عبادات کی جائیں اور محرم الحرام کے پہلے 10 دن کو کس طرح گزارا جائے اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے کیا ماہ محرم کی عظمت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے ماہ محرم میں 10 محرم کو جو فضیلت حاصل ہے وہ سیدنا حسین اور اس کے دیگر جانثار شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ واضح رہے کہ یہ بات درست نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ نمبر 1، کسی سال، مہینے، دن کی فضیلت ثابت شدہ امور میں سے ہوا کرتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے بیان نہیں کی جا سکتی بلکہ اس کا قرآن سے ثبوت ہونا ضروری ہے، جبکہ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہی نہیں کہ محرم اور عاشورہ کی فضیلت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ملی ہے۔ نمبر 2، دوسری وجہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بخوبی علم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو محرم اور عاشورہ کی فضیلت کی وجہ قرار نہیں دی۔ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ محرم الحرام وہ مہینہ ہے جن 4 بابرکت مہینوں کو اللہ رب العزت نے کائنات بناتے وقت سے ہی بڑی فضیلت سے نوازا ہے اور ان کو نام اور اہمیت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر بھی حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ اپنی شکل میں واپس آ گیا ہے جو اس وقت تھی جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا۔ 1 سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت و احترام والے ہیں، 3 مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور چوتھا مہینہ رجب۔ جہاں تک 10 محرم کی فضیلت کا تعلق ہے تو پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہود و نصارہ بھی اس دن کو عظمت اور احترام والا سمجھتے تھے۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی فضیلت بیان فرمائی، اس دن روزے رکھنے کو باعث ثواب قرار دیا، جبکہ سانحہ کربلا تو بہت بعد میں سن 61 ہجری میں پیش آیا۔ اس لیے جب محرم اور اس کی فضیلت پہلے سے ہی ثابت ہو گئی تو یہ کہنا ہرگز درست نہیں کہ اس مہینے کو فضیلت سیدنا حسین اور ان کے دیگر جانثار کی شہادت کی وجہ سے ملی ہے۔ تیسری وجہ، بتائیں یہ کہنا مناسب اور درست ہے کہ سیدنا حسین کی شہادت کے لیے محرم کا مہینہ اور عاشورہ کا مبارک دن اس لیے منتخب فرمایا کہ یہ مہینہ اور دن فضیلت والا تھا، یعنی اللہ رب العزت نے اس مقدس مہینے اور مبارک دن کو اپنے مقبول بندے کی شہادت کے بعد سے منتخب فرمایا۔ محرم میں عاشورہ کو سیدنا حسین کی شہادت کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہوئی بلکہ خود سیدنا حسین کو اس دن صحیح ہونے کی فضیلت حاصل ہوئی۔ محرم الحرام غم کا مہینہ کیوں ہے؟ محرم الحرام غم کا مہینہ ہے۔ بعض لوگ سیدنا حسین اور ان کے دیگر جانثار اصحاب کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس مہینے میں شادی بھی نہیں کرتے، مکان کی تعمیر بھی نہیں کرتے، خوشی کی کوئی تقریب نہیں کرتے، زیب و زینت اختیار نہیں کرتے، نئے کپڑے نہیں خریدتے اور نہ ہی پہنتے ہیں، اور اسی طرح بعض لوگ غم کی وجہ سے اس مہینے میں سیاہ لباس پہنتے ہیں، سوگ مناتے ہیں۔ یہ تمام باتیں غیر شرعی ہیں جن کو محرم کو غم کا مہینہ قرار دینا اور اس کی بنیاد پر غم منانا ہرگز جائز نہیں۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جانثار اصحاب کی شہادت یقیناً ایک نہایت ہی غمناک واقعہ تھا، لیکن ان کی شہادت کی وجہ سے ماہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ قرار دینا قرآن و سنت اور شرعی دلائل سے ہرگز ثابت نہیں، اس لیے یہ بات بغیر دلیل کے ہے۔ دوسری وجہ، اگر سیدنا حسین اور ان کے دیگر جانثار اصحاب کی شہادت کی وجہ سے کسی مہینے کو غم کا مہینہ قرار دے دینا درست مان لیا جائے تو پھر اسلامی تاریخ ایسے ہی المناک سانحات سے بھری پڑی ہے کہ سال کے 12 مہینے میں بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب کی المناک شہادت ہوئی، جیسا کہ سیدنا حمزہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دردناک شہادت امت کی تاریخ کا حصہ ہے، تو پھر ان کی شہادتوں کی وجہ سے سال بھر کو غم والا قرار دے دینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اسے کون تسلیم کر سکتا ہے، بلکہ سرکار دو عالم رحمت کائنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے مقابلے میں کون سا غم بڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے بھی ربیع الاول کو غم کا مہینہ قرار دے کر سوگ کے احکام جاری کرنا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تیسری وجہ، کسی شخص کی وفات پر اس کے عزیز و اقارب کے لیے سوگ منانے کا حکم یہ ہے کہ 3 دن تک سوگ ہونا چاہیے۔ 3 دن کے بعد بھی سوگ منانا ایمان کا تقاضا نہیں، البتہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور حاملہ نہ ہو تو اس کا سوگ 4 ماہ 10 دن تک ہے، لیکن اگر وہ حاملہ ہے تو اس کا سوگ بچے کی پیدائش تک ہے، اور اسے 3 دن کے بعد سوگ منانا شریعت کے بھی خلاف ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے کہ محرم کو غم کا مہینہ قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے سیدنا حسین کی شہادت کی وجہ سے آج غم منانے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف نظریات قائم کیے جاتے ہیں، یہ سراسر غیر شرعی ہے، اس وجہ سے ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، دین کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔